ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمان اور تقوی۔ بہت خوبصورت ابتدا سے آج کے لمحے تک ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، ہمیں جس طرح ابھی تک تقوی کی مختلف جہات کو، طریقہ کار کو کلام مجید سے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سارا جو لنگر ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم سے لے کر ہی اپنے ناظرین تک پہنچایا ہے، تو عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے آسان ترین چھوٹے چھوٹے جو ذرائع ہیں، میں چاہتا ہوں بلٹس کی صورت میں، نکات کی صورت میں آپ اس کو نشر کر دیں۔ جی بہت عام سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقوی کا تعلق چونکہ جتنی گفتگو ہوئی ہے دل سے ہے، دل چاہے عام کا ہو یا خاص کا ہو، بالکل ٹھیک، ہر ایک کا دل تقوی کا مرکز بن سکتا ہے۔ اب آسان طریقہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین نے مجرب نسخے بتائے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، بالکل ٹھیک، کہ بندہ موت کو یاد کرے۔ جب موت کو یاد کرتا ہے دن میں تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، خشیت الہی کا نام ہی تو تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں، اس کی نوازشات، اس کے انعامات، اس کے اندر غور و فکر کرے کہ میرے رب کی مجھ پر عطائیں کتنی ہیں، یعنی غور و فکر بھی کرے اور پھر شکر بھی کرے، شکر بھی کرے، اور ہماری پھر یہ بھی ایڈمٹ کرے کہ ہماری طرف سے جفائیں کتنی ہیں، ہائے وہاں سے عطائیں کتنی ہیں اور ادھر سے جفائیں کتنی ہیں، تو ہم نے کس طرح وفادار بننا۔ اور ایک قرآن نے طریقہ بتایا، کیا جو شاہ صاحب اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بہت خوبصورت، اچھے لوگوں کی، بزرگان دین کی، صاحب تقوی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ زندہ باد۔ تو اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو، جیسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو گے ویسی ہی چیز تمہیں ملے گی۔ جو لوہار کے پاس جا کے بیٹھے گا تو پھر وہاں سے جی ہاں، اور جو عطار کے پاس جا کے بیٹھے گا تو اس کو وہاں سے خوشبو کا رنگ ضرور ملے گا۔ تو تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ متقین، اور تقوی جو ہے نا جی، یہ کال سے زیادہ حال ہے۔ بہت اچھا وہ حال ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس عمل میں ڈھال رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں تو انشاءاللہ تقوی کی منزل حاصل ہو جائے گی۔ نہایت خوبصورت۔ علامہ صاحب، جب ذکر بھی آیت کریمہ پڑھی مفتی صاحب نے کہ سچوں کی سنگت میں بیٹھو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب یکونوا مع صادقین کا ذکر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دھیان نہ آئے، سید الصدیقین، سید الصدیقین۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں اور لذت آ جائے۔ ایک قطع ہے جناب نادر صدیقی کا، اور وہ تاجدار صداقت کی بارگاہ میں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ غلامان غلامان غلاماں، ہم لوگ غلامان غلامان غلاماں، نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ ہم لوگ غلامان غلامان غلاماں، نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں اور سچوں کے ابو بکر، سچوں کے ابو بکر۔ آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، فی زمانہ عام زندگی میں حلال حرام میں بھی تمیز ایک بندہ مومن کے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے، حرام سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس مشکوک ماحول کے اندر بھی بندہ تقوی کیسے تلاش کرے، ان جو اشتباہ والی چیزوں سے کس طرح بچے، اس میں کچھ چند مجرب نسخے آپ بھی ارشاد کیجئے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے یہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ ان سے آپ جڑ جائیں، سچوں سے جڑ جائیں، بالکل اب ان کا اپنا حال دیکھیے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ رسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے، کل ہم نے بات کی تھی الایمان بین الخوف والرجاء، تو آسمان سے آواز آئے کہ ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا، تو فرماتے ہیں میرے خوف کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آواز آئے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میری امید کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھوں گا وہ میں ہی ہوں۔ یعنی خوف بھی اپنے معراج پہ ہے اور امید بھی اپنی معراج پہ ہے، تو اندازہ کیجیے ایمان کہاں ہوگا۔ تو اس لیے کہا ان سے جڑ جاؤ، بالکل، کیونکہ یہ سارا کچھ ضروری نہیں کہ کسبی طور پہ آپ حاصل کر لیں، چونکہ معاملہ قلب کا ہے۔ اچھا ہے، ہاں، یہ نیکیاں جو ہم نے لسٹ سنا دی وہ تو آپ دیکھا دیکھی آپ نے کر لیا، پریکٹس جو ہے ایکسرسائز ہے کہ چلو اب نماز پڑھ لیں، اب زکوٰۃ دے لیں، اب روزہ نہیں، چونکہ بیس قلب ہے۔
تو سب سے پہلے اس قلب کو سنوارنا. اور پھر فرمایا لکل شیء سکالۃ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ. ذکر الہی چاہیے. تقویٰ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے یاد الہی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، بالکل ٹھیک، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے پھر اس کا ذکر کرتا. تو یہ بنیاد ہے کہ آپ ذکر میں ہوں، ذکر کے ماحول میں ہوں. پھر یہ ذکر، یہ یاد، یہ تعلق آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے، آپ کو دستک دیتا ہے، آپ کو ٹوکتا ہے، آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ مشکوک ہے بھائی، باؤنڈری لائن آ گئی، اس سے آگے نہیں جانا. بڑی اچھی بات. یہ مشتبہ، ورنہ انسان کا مزاج تو یہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے اس وقت کے بنی اسرائیل کے علماء کو، پھر رسیوں کو اور بڑے بڑے مبلغوں کو، عام آدمی تو دور ہے، آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جو مدرسوں، خانقاہوں، مسجدوں اور چوراہوں پہ لکھ کے لگانا چاہیے کہ اے فرشتیوں، اے مذہبی مبلغوں اور پیشواؤں، تم اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. ہائے ہائے ہائے. صوفی صاحب بہت بڑا جملہ ہے. ہاں جی، کیا بات ہے. اونٹ نگل گئے اور مچھر نہ میں نے شوگر ہے، میٹھا نہ پانا. ہائے ہائے. ہیں جی، اللہ 5 کلو چونسا امب کھا کے تو پھر کیا نہیں جی، چاچ میٹھا نہ پانا. تو بھائی آج وہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ اونٹ نگلے جا رہے ہیں اور مچھر. اب تقویٰ یہ بن گیا ہے، مچھر آ گیا تو آگے چھلنی رکھ دی، اونٹ آیا تو آنے دو، نگل لیا. یہ نہیں ہے تقویٰ. اسی لیے ہے تقویٰ، وہ فلٹریشن سسٹم ہے اسلام کا جو آپ کو بتاتا ہے خیر اور شر میں تمیز کیسے کرنی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے معیار و پیمانہ ہی یہ دیا ہے، عقل کا، دانش کا، شعور کا، تقویٰ کا، کہ تم لا یعنی کو بھی چھوڑ دو، بالکل، اور مشکوک کو، مشتبہ کو بھی چھوڑ دو، بجائے اختیار کرنے کے چھوڑ دو کہ شک ہے تو میں لے لوں. نہیں، جب شک ہے تو چھوڑ دو، پکڑنا نہیں. یہاں سے تقویٰ کا پتہ چلے گا. 3 سٹیپس بنتے ہیں صفدر صاحب، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں موضوع پہ. تو ایک ہے ابتدا تقویٰ کی، ٹھیک، ایک ہے اس کا درمیان، ٹھیک، اور ایک ہے اس کی انتہا. تو آپ کم از کم دائرے میں انٹر تو ہوں، کم از کم ابتدا تو کریں. بسم اللہ تو انشاءاللہ پھر آگے. بڑی قیمتی بات، بہت قیمتی بات. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے تو بڑا ہی لطف آیا ہے کہ اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھروں پہ چلنی لگاتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا جو ہے وہ آپ کو تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ پناہ سے ہمیں نوازے. روزہ اور عدل جو ہے اس کا بھی بڑا باہمی قرب ہے. رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود کلام مجید میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جب آپ عدل کے قریب ہوتے ہیں تو گویا تقویٰ کے حصول میں کامیاب ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس بارے پہ بھی آپ روشنی ڈالیے. صفدر بھائی، جو ابھی آپ نے سوال کیا اور حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ مشتبہ چیزوں سے بچنا، درست، لیکن روزے میں تو بندے نے حلال چیزوں سے بھی دور رہنا ہوتا ہے. بڑی قیمتی بات ہے. وہ حرام یا مشتبہ تو بہت پیچھے رہ دور گئی کی نا. بات رہے. یعنی تقوی کی انتہا جو حضرت نے فرمایا، آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے حلال چیزوں کو بھی سارا دن چھوڑنا ہوتا ہے. اور یہی مقصد ہے کہ آپ 1 مہینہ یہ ریاضت کیجئے اور پھر پورے 11 مہینے اس پہ عمل کیجئے، اور اس مہینے کی ریاضت کا اثر جو ہے وہ پورے سال میں نظر آنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ ساری زندگی میں نظر آنا چاہیے، دن رات میں نظر آنا چاہیے، صبح و شام میں نظر آنا چاہیے، حتیٰ کہ جوانی میں بھی نظر آنا چاہیے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آج صفدر بھائی میرا خیال ہے کہ 4 اپریل ہے اور رات کے اس وقت بغیر ایئر کنڈیشن کے یہاں بیٹھنا مشکل ہے. تو جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. تو ارشاد فرمایا ایک تو میں امام عادل کو دوں گا، جو آپ نے عدل کا سوال کیا ہے. تو عدل کا اتنا بڑا انعام ہے جس دن ہر انسان انتظار میں ہوگا مجھے کوئی سایہ مل جائے، کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے. میرا رب امام عادل کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس جوان کو جس نے جوانی اللہ کی رضا میں اور تقوی میں گزاری ہوگی، میرا رب اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو روزے کا مقصود ہی تقوی ہے. ہر چیز کی کوئی روح ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. احکام شریعت میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کے اندر کوئی روح موجود نہ ہو. اور اگر وہ روح تک اسے روزے سے نکال لی جائے تو پھر تو تقویٰ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر روح واپس آ جائے تو پھر انسان کو صرف بھوک پیاس نہیں، بروز محشر میرا رب اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے. روزے کی انتہا اللہ کے دیدار پہ جا کر ہوتی ہے. اور روزے میں انسان کرتا کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، صبر بھی تقویٰ ہے. انسان اور کیا کرتا ہے؟ ایثار کرتا ہے، ایثار بھی تقویٰ ہے. تزکیہ نفس ہوتا ہے،
وہ بھی تقوی ہے، رضائے خداوندی ہوتی ہے وہ بھی تقوی ہے، اور عدل کا تو اللہ نے بار بار قرآن میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور تقوی کے ساتھ اللہ نے یہاں جو صفت اپنی بیان فرمائی ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا جو نام ذکر فرماتے ہیں، صفاتی نام، کسی بھی آیت کے آخر میں وہ پوری آیت کا مفہوم بیان کرتا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، میں ہر چیز سے خبر رکھتا ہوں کہ تمہارے سینے میں جو دل ہے اس کی کیفیت کیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو قانونی عدل ہو، سماجی عدل ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تعدد ازدواج میں عدل ہو، وہ بھی بہت لازم ہے۔ بہت اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں روفی صاحب کے کلام کی طرف۔ روفی صاحب، ماحول کیسا خوشگوار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے بسم اللہ کیجئے۔ ہمارا تو رحمت پہ جو ہے نا وہ سارا، جی بالکل، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتر کر غرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ زندہ باد روفی صاحب، کیا خوب انتخاب ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ مولانا الطاف حسین حالی علیہ رحمہ کا یہ زمزم عقیدت جو بچے بچے کی زبان پر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں۔ ایمان اور تقوی کے موضوع پر آج پورے پروگرام میں ابھی تک گفتگو ہوئی ہے، اور بڑی پائیدار خوبصورت نشریات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر قیمتی بات اللہ رب العزت کے فرمان کی صورت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نور کی صورت میں، اور صحابہ کے آثار کی صورت میں، اور پاکان امت کے احوال کی صورت میں آپ تک پہنچی ہے۔ پروگرام کے ان اختتامی لمحوں میں آج کے موضوع کے حوالے سے پیغامات ہم اپنے مکرم اسکالر سے موصول کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، پورا موضوع جتنا وقت ہمیں مقرر مل سکا ہے، گو کہ دامن وقت میں ہمیشہ قلت اور کمی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف، کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک لفظ بھی اللہ اور اس کے رسول قبول فرما لیں، ہمارے لیے عاقبت میں زیادہ راہ بن جائے، نجات کا کوئی دروازہ ہمارے لیے اس سے کھل جائے۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں، کیا پیغام دیجیے گا؟ مجھے بات بھی ایسی ہی اس نے اتفاق سے یاد آ رہی ہے کہ جس کے اندر نچوڑ اور خلاصہ ہے۔
نہایت اچھا جس ہے. طرح آج ڈسکشن ہو رہی ہے نا اور آپ سوال کر رہے ہیں جی اور ہمارے محترم اسکالرز جواب دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تقوی کیا ہے. ہاں 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 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ عنہ کی سے سنت ہوگی نا جی پوچھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. ہاں 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 اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ دونوں صحابہ کا جواب پتہ کیا تھا اپنے سائل کو؟ جواب یہ تھا کہ بھائی تم کسی خاردار وادی سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. کسی جھاڑیوں والی اور کانٹے کانٹوں والی والی جھاڑیوں سے کبھی وادی گزرنے سے کا؟ راستے سے گزر ہوا ہے؟ اللہ تو اکبر انہوں نے کہا کبیر. جی ہاں ہوا ہے. تو کہا کہ پھر وہاں سے کیسے گزرے؟ ہائے تو کہا دامن بچا بچا کے گزرے. ہائے. فرمایا اس دنیا سے دامن بچا کے چلے جانے کا نام ہی تقویٰ. اللہ اکبر کبیر. دنیا کی علائشوں کدورتوں اوئے ہوئے نحوستوں سے ہوئے ہوئے ہوئے. بچ کے نکل جانے کا نام ہی تقویٰ ہے. یہاں ہر طرف صحیح. کانٹے ہیں. واہ واہ واہ. یہاں گھات لگائے بیٹھا ہے جو ازلی ابدی دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ اکبر. اور وہ دعویٰ کر کے آیا تھا اور بارک چیلنج اللہ. کر کے آیا تھا کہ میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور آخری بات یہ جو دوسرا اینگل چل رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت شارٹ بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور سن لو اللہ کی جو چراگاہ ہے نا وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو جو اس بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جا کے اپنے مویشی چراتا ہے نا، خدشہ ہے کہ اس کی بادشاہ کی چراگاہ میں نہ چلا جائے. تو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں، اس کے قریب، مطلب جو مشتبہ چیزیں ہیں اگر کوئی ان کے اندر جائے گا تو پھر حرام چیزوں میں بھی پڑ سکتے ہیں. لہذا ان سے بچے گا تو حرام سے بھی بچ جائے گا. اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب. علامہ صاحب کیا پیغام آج کی نشست کا اور موضوع کے مطابق کیا پیغام دیجیے؟ ایک تو یہ کہ جی رب سے تقوی مانگیے، یہ بڑی قیمتی صرف بات خود ہے. پہ ہی نہ رہیے، ہاں 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 ہاں. کیونکہ اس رب نے خود کہا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تیرے بغیر نہیں بن سکتے، تیری مدد، تیری توفیق، تیرے کرم کے بغیر متقی ہم نہیں بن سکتے. ٹارگٹ کیا رکھا ہے؟ صرف متقی نہیں بننا، متقین کا امام بننا ہے، ہاں 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 امامہ. لیڈر بننا ہے. ہمیں متقین کا امام بنا. اس میں نہیں فاستبقوا الخیرات ہے نا، خیر میں نیکی. بالکل. اب یہ جو ائمہ تقوی ہیں، تقوی کے جو امام ہیں، جب تک ہم ان لوگوں کے دامن کو نہیں تھامیں گے، ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھیں گے کہ پریکٹس کیسے کیسے کی ہے انہوں نے. ابھی تو تقوی سے آگے ایک سٹیپ ہے جسے ورع کہتے ہیں. ہائے ہائے. ورع، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ پہ اپنا دامن دھو رہے تھے. بندہ گزرا کہ اے امام الفقہاء، آپ کا تو فتویٰ ہے کہ اتنی کی مٹی لگ جائے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے. آپ مل مل کے دھو رہے ہیں. فرمایا میاں وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ فتویٰ کے بعد آتا ہے. ہم فتویٰ تک ہی رکے رہتے ہیں. ہم تو فتویٰ پہ بھی پیچھے، فتویٰ سے بھی تھوڑا پیچھے رک. مولوی صاحب بتائیے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگلا درجہ فتویٰ سے آگے ہے تقویٰ. اس کا مطلب فتویٰ کی سینس، فتویٰ کا نالج، فقہ کا شعور ہوگا تو آپ تقویٰ کی باؤنڈری میں داخل ہوں گے. بھئی کیا بات ہے. جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، ایک دیوار ہے، اس کے سائے میں چھاؤں ہے، سایہ ہے، باقی دھوپ ہی دھوپ ہے. تو لوگوں نے کہا آپ دھوپ میں کھڑے، لوگ اس دیوار کے سائے میں. امام صاحب ادھر تشریف لے آئیں، یہاں سایہ ہے، شیڈ ہے، چھاؤں ہے. فرمایا نہیں آپ لوگ کھڑے رہی. نہیں حضور آ جائیں نا، آپ امام اعظم ہیں. ماشاءاللہ. تو فرمایا بھائی یہ صاحب خانہ میرا مکروز ہے، ہائے اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہوں گا. چاہتا کہ اس کی دیوار سے کوئی فائدہ اٹھا لوں. اس لیے حضرت یہ تھے وہ لوگ جن کو پڑھیں گے تو پھر موٹیویشن پیدا ہوگی، بھائی زندہ باد، شعور پیدا ہوگا، کیا پھر ہم کہنا ہے. تقوی اختیار. زندہ باد قبلہ. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ فتویٰ اور تقویٰ کا باہمی ربط بھی بڑا خوبصورت کھولا ہے. علامہ صاحب نے آج کی نشست کا پیغام کیا نشر کیجیے گا؟ صفدر بھائی، جب انسان عملی صورت اختیار کر لیتا ہے تقویٰ کی تو پھر 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا حاکم جو ہے نا، وہ بھی خواہش کرتا ہے شاید کاش میں ایک تنکا ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہونا. اللہ میری توبہ. اور جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ یہ شاید ورع کی کیفیت ہے، کیونکہ تقویٰ سے بھی اگلا درجہ محسوس ہوتا ہے. اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی
آپ جب قبر کے سرہانے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک بھیگ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. ہم سارے صاحب ریش یہاں تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہیں سارے, ذرا اندازہ کیجئے ایک آنسو کے ساتھ کیا ریش بھیگتی ہے. آپ کتنے آنسو بہاتے ہوں گے کہ آپ کی ریش بھیگ جایا کرتی تھی. کوئی سوال کرتا عثمان قبر سے ڈر لگتا ہے؟ آپ فرماتے قبر سے ڈر نہیں لگتا. قبر کیونکہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہوا وہ حشر میں کامیاب ہوگا. تو یہ تقویٰ کی عملی صورتیں ہیں. تو جب آپ عملی طور پہ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر میرا رب آپ کو ذو النورین بنا دیتا ہے. میں آپ کی نظر یہ جملہ کرنا چاہوں گا کہ آج انسانیت, یہ امت فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہمارے نبی نور ہیں یا بشر ہیں. حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس نبی کے نوکر کو اللہ نے 2 نوروں والا بنایا. جس کا نوکر 2 نوروں والا ہو, کیا وہ خود ایک نور والا نہیں ہوگا؟ بلکہ اللہ نے تو اسے سراج منیر بنایا. وہ امام المتقین ہے. تو یہ عملی صورت اگر انسان اختیار کرے تو ایسا ہے. اور پھر متقین کا ایک وصف میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جو عموماً ہماری گفتگو میں بھی نہیں آتا اور عملی زندگی میں تو بالکل نہیں ہے, وہ ایفائے عہد ہے. جو متقی ہے وہ کوئی بھی وعدہ کرے تو وعدہ بھولتا نہیں ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, تو وعدہ پورا کرنا یہ بھی نبی اکرم علیہ تحیۃ وثنا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کہ اتق اللہ حیث ما کنت, کہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو جس کیفیت میں بھی ہو. کوئی منصب ہے, کوئی عہدہ ہے, واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کوئی غلطی ہو جائے تو پھر نیکی کرو, وہ مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن. اور آخری جملہ یہ ہے, جب انسان کا تقوی دل سے اعضاء میں آ جاتا ہے, پھر حضرت امام محمد بن حسن شیبانی فقہ حنفی کے امام ہے, رستے سے جا رہے تھے, کسی غیر مسلم نے چہرہ دیکھا, زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. وہ گھر گیا, لوگوں نے تانے دیے, تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے امام محمد کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے کہا اگر یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو یہ وہ صبغت اللہ کی کیفیات ہیں جو تقویٰ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. ڈیلی لائف کی میں بات بتانے لگا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے, انہوں نے ٹی وی کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. کمروں کے اندر ہر کمرے میں ٹی وی لاؤنج میں لکھا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے میں کوئی پروگرام لگانے لگتا ہوں نا تو مجھے فوراً اس پہ نظر پڑتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہر کمرے میں لکھا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تصور کا پختہ ہو جانا ہی تقوی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رگو پے میں بس جائے کہ اللہ دیکھ دے ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بہت اچھا, سبحان اللہ, سلامت رہے ماشاءاللہ. آپ بھی. ناظرین مکرم, بہت خوبصورت, بڑی بابکار اور برکت سے معمور اور مملو نشست رہی ہے ہمارے آج کی دوسری عشرہ رحمت کی نشست. ہمارے اسکالرز کو اللہ سلامت رکھے, مفتی صاحب قبلہ, ڈاکٹر صاحب قبلہ, علامہ صاحب قبلہ, روفی صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کی بھی خیر ہو, اور آپ جس مبارک منزل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جلد اللہ وہ منزل ہمیں بھی نصیب فرمائے, وہاں پہنچنا نصیب فرمائے. آج رحمت کے موضوع پر آپ نے ساری گفتگو پیش کی ہے. جی انشاءاللہ. تو رحمت کے موضوع پر حافظ مظہر کا ایک شعر, علامہ صاحب, مفتی صاحب قبلہ, حسان اللہ سر حافظ محمد مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر. اس سے پہلے ایک دعائیہ جملہ. ہمارے دوست حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب, ان کی چھوٹی بیٹی زینب نام ہے روفی صاحب, اس بیٹی کا بھی, وہ بیمار ہے, کچھ دنوں سے دعا فرمائے. سیدہ زینب کے صدقے اس زینب کی اللہ خیر فرمائے. حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ رحمت کا موضوع اور میدان معاشر کو پروتے ہیں. رحمت کے عوض بیچوں گا جنس گناہوں کی. علامہ صاحب, حافظ مظہر یہ کہہ سکتے ہیں رحمت کے عوض بیچوں گا جنس گناہوں کی, محشر جسے کہتے ہیں بازار نبی ہوگا. اللہ اکبر, محشر جسے کہتے ہیں بازار نبی ہوگا, بازار نبی ہوگا. آئیے سنتے ہیں روفی صاحب کو, اور آج کے پروگرام میں رخصت کے طلبگار داتا کی نگری لاہور سے عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین تک پروگرام پہنچے گا, اور محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ جناب. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں, کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت
रहमत मुस्तफा गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा शाहिद इस पे हुआ है कलाम खुदा शाहिद इस पे हुआ है कलाम खुदा मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा हक ने महबूब से अपने फरमा दिया हक ने महबूब से अपने फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा उम्मतों को न देंगे कोई आसरा होगी सबकी जुबां पे यही एक सदा होगी सबकी जुबां पे यही एक सदा मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं गमज़दों मौलाना हसन रजा का एक शेर वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी मेरे करीम के लब पर अना लहा होगा नहीं वो समंदर है जिसका किनारा नहीं मुंतज़िर चश्मे रहमत के शाहो गदा मुंतज़िर चश्मे रहमत के शाहो गदा बेबहा उनका फैज़ान जूदो सखा बेबहा उनका फैज़ान जूदो सखा दर पे आए सवाली न झोली भरे दर पे आए सवाली न झोली भरे दस्ते सरकार को ये गवारा नहीं दस्ते सरकार को ये गवारा नहीं दस्ते सरकार को ये गवारा नहीं गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफा